لا الہ الا اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور یہ ایک ساتھ بیان کرنا لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ناممکن ہے۔ اس کے چند فضائل اور چند فضیلت لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ میں آپ کے سامنے صحیح احادیث کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پے در پے قرآن کی آیات کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کو ان کلمات کے ساتھ اپنی وحدانیت کے ساتھ بہت ہی محبت ہے، بہت ہی پیار ہے۔ صحیح المسلم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو، یعنی ایسا بندہ فوت ہو جائے جس نے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اسی حالت میں مر گیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو بندہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایسا بندہ جب فوت ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسا بندہ آپ نے فرمایا میری سفارش کا مستحق بندہ ہوگا، جو بندہ سچے دل کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی وہ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا الہ مطلب کیا ہے؟ لا نہیں، الہ کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ کے سوا۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا، جس نے یہ کلمہ کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل کے ساتھ تسلیم کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو ڈال نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ڈوبی ہوئی کو کنارے لگا نہیں سکتا۔ اور آج کل کے مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اصل میں شرک میں مبتلا ہیں۔ ایسا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اور اسی پہ فوت ہوا، یعنی اس نے پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو داتا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے۔ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنا یہ بھی شرک ہے۔ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ بندہ جو اس پہ قائم رہا مر گیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل گشا کہتا رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا رہا، ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگار مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف زبان کے ساتھ ہی اقرار کر دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ پہ اپنی موت آنے تک قائم رہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے، اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ یعنی یہ ایک مومن کی صفت ہے، ایمان لانے کے بعد نماز، قربانی، جینا، مرنا۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور اس پہ قائم رہا، ایسا بندہ اللہ کے ہاں سب سے اونچے درجے پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ایسا بندہ دوست بن جاتا ہے جو بندہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اچھا درجہ جو ہے اس پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی
ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ کل قیامت والے دن ایسا بھی ہوگا کہ 99% گناہ ہی کیے ہوں گے، 99% اس کے دفاتر ہوں گے گناہوں کے، یعنی وہ گناہ ہی گناہ لے کے گیا ہوگا۔ جب فرشتے ایسے بندے کا حساب کریں گے تو اس کے گناہوں کے علاوہ اللہ کہیں گے فرشتے اس بندے کا حساب شروع کرو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، 99% گناہ ہی لے کے آیا ہے، اور اللہ کہیں گے چیک کرو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی اس کے پاس ہو۔ فرشتے بتائیں گے اللہ اس کے پاس صرف ایک نیکی ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کا یہ لا الہ خلوص نیت کے ساتھ تھا، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کہا، اس کی وحدانیت پہ قائم رہا، اس کی ربوبیت پہ قائم رہا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑیاں بنانے والا نہیں کہا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہا، اور اللہ کو ایسے بندے کا، اس بندے کا لا الہ کہنا اتنا پسند آئے گا، اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں اس بندے کے 99% جو دفاتر ہیں گناہوں کے، اسے بند کر کے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پہ جنت میں داخل کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ کل قیامت والے دن آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کس کو سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ آپ کی سفارش قیامت والے دن کس کو سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہا، یعنی سب سے زیادہ سفارش کا مستحق بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہو، لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پہ مر گیا۔ دنیا میں اسے زندگی میں بہت تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، اس نے کبھی غیر اللہ کے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اپنے گلے میں یا بازو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے تعویذ نہیں باندھا، ایسا بندہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ قائم رہنے والا، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی سفارش میں کروں گا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔